سوال یہ آیا کہ تبلیغی جماعت میں کیوں نہیں جانا، کیونکہ وہ بھی تو دین کا کام ہی کرتے نا۔ جی اچھا سوال ہے میرے بھائیوں، کسی بھی جماعت میں جانا جو ہم کو اچھا لگے دیکھنے میں، ہر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی جو دیکھنے میں اچھی لگتی۔ اب یہاں پر سوال تبلیغی جماعت کے تعلق سے آیا ہے تو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اگر کوئی آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہو، مرنے کے موت کے قریب ہیں، لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے پلانے کے لیے، لیکن ایسڈ باٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ایسڈ پلائیں گے؟ نہیں نا۔ کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایسڈ پلائیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے توحید سب سے پہلے ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اب تبلیغی جماعت والے کیا ہیں؟ صرف نماز کی دعوت دیتے ہیں، ذکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، نماز یہ پہلے نہیں ہے، اصل چیز نماز نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز توحید ہے، عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا آپ اس کو 1000 نمازیں پڑھا لو، اب وہ زندگی میں روزانہ 100 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہو گیا تو بعد میں نماز ہے۔ اب ہم لوگ بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کئی سال ہم لوگ بھی تبلیغی جماعت میں گزار کے آئے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بھی کسی جماعت میں کسی عالم سے ان لوگوں کے توحید کی دعوت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ درگاہوں کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، تعویذ گنڈوں کے تعلق سے، یہ نیمبو ناریلوں پر عقیدہ رکھنے کے تعلق سے، مردوں سے مانگنے کے تعلق سے، نظر و نیاز کرتے ہوئے لوگ آج مردوں کے سامنے، قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے تعلق سے کوئی نہیں بولتا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، وہاں پر نہیں جانا، کوئی نہیں بولتا۔ صرف نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ارے وہ میں بول رہا ہوں نا کہ وہ زندگی میں روزانہ 100 رکعت بھی نماز پڑھ لیا، لیکن سال میں ایک مرتبہ جا کے کسی قبرستان میں یا کسی خبر والے کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، کسی بابا پیر کے پاس جا کے اگر سجدہ کرا تو بتاؤ اس کی روزانہ 100 رکعت نماز پڑھنا کیا اس کو فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور دعوت کا طریقہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا ہے، سمجھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اے معاذ، تم جا رہے ہو یمن تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اس بات کی دعوت دینا، اس کے بعد پھر نماز کی دعوت دینا، پھر وہ مان لیں گے تو پھر روزے کی دعوت دینا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری تفصیل ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی دعوت نہیں، لوگوں کو سب سے پہلے نماز کی طرف بلانا نہیں، سب سے پہلے عقیدے کی طرف، توحید کی طرف بلانا ہے۔ لوگ مردوں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے جھک رہے، ان کو منع کرنا، اس سے روکنا۔ لوگوں کے گلوں میں جو تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، کالے دھاگے لٹکے ہوئے ہیں، ہاں، دنوں میں راتوں میں یہ اچھا ہے، یہ فلاں ہے، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، فلاں تاریخ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا، فلاں دن کی وجہ سے نقصان ہو سکتا، ہاں، فلاں نیمبو ناریل سے بھی فائدہ ہو سکتا۔ ایسے کتنے لوگوں کے عقیدے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو یہ چیزیں بتانا نہیں، بھئی ایک اللہ پر بھروسہ کرو، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ بے جان چیزوں پہ، مردوں پہ عقیدہ، ایمان نہیں رکھنا، بھروسہ نہیں رہنا، یہ سب سے پہلی دعوت دینا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت میں اس لیے بھی نہیں جانا کیونکہ عقیدہ ابھی تک ان لوگوں کا خود درست نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے عقائد، ان لوگوں کی پڑھی جانے والی کتابیں خود شرک سے بھری ہوئی ہے۔ فضائل عمل اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ فضائل درود میں یہ واقعہ ہے کہ آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر
ایک عورت کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر جاتے ہیں. ہاں، فضائل صدقات، فضائل حج نکال کر دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے روٹی دے رہے ہیں، خبر کے اندر سے روٹی دے رہے، کسی کو پیسے دے رہے، ہاں، کسی کو کیا ہے مدد کرنے کے لیے آ جا رہے. پھر اس میں کیا ہے؟ کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں. کوئی اللہ سے عشق کر رہا ہے. ایسے بہت سارے شرکیہ واقعات ہیں میرے بھائیوں. اس لیے خود ان لوگوں کا آج تک عقیدہ درست نہیں ہوا تو پھر ایسی مجلسوں میں جانا، ہم سمجھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں. ہاں بھائی، دین کا ہی کام کر رہے ہیں، تڑپ ہے ان کے اندر الحمدللہ، محنت کرنے کا جذبہ ہے الحمدللہ. بھائی ہے وہ ہمارے، بہت قربانیاں دیتے ہیں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن صحیح راستہ نہیں معلوم. وہ راستہ ان لوگ اسی کو صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں. صبح شام صرف فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے، جس کے اندر، جس کتاب کے اندر شرکیہ کفریہ باتیں بھری ہوئی ہیں. قرآن کا درس نہیں ہوتا، حدیث کا درس نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ نہیں سکھاتے. اسی لیے آج کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 40 دن نہیں بلکہ 4 مہینے کیا ہے جماعت میں جاتے ہیں، گھر کو آنے کے بعد پھر مردوں کا سامنے سجدہ کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں درگاہوں کے پاس جا کر. کیا فائدہ ہوا؟ 4 مہینے جا کر اتنی قربانی دے کر راتوں کو تہجد میں اٹھ کے روتے ہیں بیچارے، لیکن جا کے درگاہوں کے سامنے جھک رہے، تو ان کا عمل کیسے قبول ہوگا میرے بھائی؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. جس نے بھی شرک کیا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. سارے عمل، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو شرک کرنے والے کا. تو اس لیے صرف دین کا کام کرنا ہی کافی نہیں ہے، دین کا کام ویسے کرنا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس لیے یہ ساری غلطیاں ہیں ان لوگوں کی. ان لوگ قرآن کو ترجیح نہیں دیتے، قرآن کا درس نہیں دیتے، ہاں، اور شرکی عقائد ہے. ان چیزوں کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز نہیں.